بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد مزمل یوٹیوب چینل۔ تو چینل پہ جو نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بھی بر وقت پہنچ سکے۔ لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کی گلیوں میں تاریخ سانس لیتی ہے، جہاں ہر اینٹ ماضی کی کہانی پیش کرتی ہے، اور اسی کہانی میں ایک شاہکار چھپا ہوا وزیر خان مسجد ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے ہاتھ سے ایک خوبصورت اور نہایت ہی عمدہ اور دل فریب مسجد زیر تعمیر کر دی، جس کے اندر آپ کو قرآنی آیات ہاتھ سے لکھی ہوئی دیواروں پہ ملیں گی ماشاءاللہ، جسے دیکھ کے آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اسے ہاتھ سے قرآن مجید کی آیات لکھی گئی ہیں۔ اور اوپر دیکھا جائے گنبد کی طرف تو نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت ڈیزائن سے گنبد کو زیر تعمیر کیا گیا، جو آج بھی انسان کی عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے خوبصورت گنبدوں کے اندر ڈیزائن اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک لکھا گیا ہے دیواروں کے اوپر بھی اور گنبدوں کے اوپر بھی ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت ڈیزائن کو پیش کر رہا ہے، جسے دیکھنے والے آج بھی مسلمان اور غیر مسلم اسے بہت دور دور سے دیکھنے کے لیے شہر لاہور اور وزیر خان مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے جو قدیمی اثاثے ہیں اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ سر بلند رکھے۔ ابھی یہ جو اس کے اندر تھوڑا سا تعمیراتی کام بھی جاری ہے، کیونکہ کافی صدیوں سے یہ مسجد زیر تعمیر ہے، تعمیر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے۔ اور اگر صحن کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ وسیع اور بلند صحن ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان ایک ہی وقت میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگر گنبدوں کی طرف دیکھا جائے اوپر مناروں کی طرف، تو وہ بھی ایک ماشاءاللہ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ 4 مینار ہیں، چاروں میناروں کی طرف دیکھا جائے صحن میں کھڑے ہو کے تو ماشاءاللہ کیا ہی نظارہ پیش کرتا ہے۔ اور اگر صحن ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی وسیع ہے کہ جہاں مسلمان ایک ہی وقت میں کافی نماز ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کے دور میں بھی اگر اس مسجد کی زیارت کی جائے، دیکھا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کی تعمیر 1634 میں مغل دور کے شاہ جہاں کے دور میں ہوئی تھی۔ اسے تعمیر کروانے کے لیے حکیم علم الدین انصاری، جو شاہ جہاں کے قریب ترین ساتھی تھے، انہوں نے اسے تعمیر کروایا، اور جس کی وجہ سے اس کا نام وزیر خان مسجد رکھا گیا، کیونکہ وہ شاہ جہاں کے قریب ترین وزیر تھے۔ انہوں نے پھر تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے اس کا نام وزیر خان مسجد رکھا گیا۔ وزیر خان مسجد نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ ایسا مرکز کے لیے تعمیر کروایا جہاں علم، سخاوت اور خوبصورتی آپ کو ماشاءاللہ ایک ساتھ نظر آئے گی۔ یہ مسجد اس زمانے میں ایک بڑی تجارتی راستے کے قریب بنائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں عبادت کر سکیں۔ وزیر خان مسجد کو مغل فن تعمیر کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جوتے آپ کو رکھنے ہوتے ہیں، ایک ٹوکری لینی ہوتی ہے، اس ٹوکری کے اندر وہ اپنے سارے جوتے رکھ دیتے ہیں، اور جب پھر آپ نے واپس جانا ہے اسے آپ نے پیسے دینے ہیں اور آپ کو وہ جوتے مل جاتے ہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آگے شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام کو مسلمانوں کو روزے رکھنے اور روزوں کی فضیلت کو جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہ وزیر خان مسجد دلی گیٹ کے قریب
اور اعظم مارکیٹ کے قریب واقع ہے، جہاں آپ اس خوبصورت مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پہ اپنا رحم و کرم کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مزمل کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔